اللہ اللہ میرے نبی کو ذرا سنو. میرے نبی جب چھوٹے سے تھے حضرت حلیمہ کے یہاں تھے تو شیمہ جو تھی نا، شیمہ حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی اور تھی، ان کا نام شیمہ تھا. وہ تھوڑی ہوتی 8-10 سال کی، تھوڑی بڑی. تو اتنی بڑی بہنیں بچوں کو کھلاتی ہیں، گود میں لے لے کے ٹانگیں پھرتی ہیں. میرے آقا کو شیمہ کھلاتی تھی، منہ دھلا رہی ہیں، کپڑے پہنا رہی ہیں، بڑے پیار سے. سب اس وقت لڑکیوں کا کیا کھیل تھا، گڑیوں سے کھیلتی تھی. تو یہ کہتی تھی، عصر بعد حلیمہ کھانا بناتی تھی عصر کے ٹائم پہ، تو سب اپنے اپنے بچوں کو لایا کرتی تھی کہ دیکھیں کس کا خوبصورت ہے. تو کوئی سرما لگا کے لاتے تھی، کوئی کچھ. تو میرے نبی تو ویسے ہی قدرتی سرما لگائے تھے. سب کے بچے آج تو ان کا اچھا لگ رہا ہے، ان کا جیسے شیمہ آقا کو گود میں لے کے آتی تھی سب پھیکے پڑ جاتے تھے، سب پھیکے. اللہ جیسے ہی پھیکے ہوتے تھے. ایک مرتبہ میرے نبی نے نا حضرت شیمہ کے یہاں کاٹ لیا. بہن تھی وہ، سمجھے، کاٹ لیا. مگر شیمہ نے بھی نبی کو چھوڑا نہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک بکری تھی، وہ بکری دودھ نہیں دیتی تھی اور بیمار رہتی تھی. شیمہ گود میں آقا کو لیے ہوئے تھی اور بکری کو تانے دے رہی تھی کہ نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اور یہ پتہ نہیں مرے گی یا کیا. چھوٹی بچی کہتی، میرے نبی نے ایسے کر کے لات مار دی اس بکری کے. جیسے ہی لات مارنا تھی وہ بکری ٹھیک ہو گئی. وہ بکری حضرت شیمہ نے پورے گاؤں میں اعلان کر دیا، کوئی بیمار ہو تو میرے بابو سے لات رکھوا لو. کوئی بھی بیمار ہوتا تھا نا تو حضرت شیمہ میرے نبی کے پاؤں دھلاتی تھی، ہاتھ دھلاتی تھی اور پانی دے دیا کرتی تھی، ٹھیک ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. جب فرشتوں نے میرے نبی کا سینہ چاک کیا تھا، نور رکھا تھا یہاں پہ، سینہ چاک کیا تھا، تو حضرت شیمہ فرشتوں کو چپٹنے لگی تھی کہ بابو کو اپنے چھوڑوں گی نہیں. اللہ. جب 4 سال کے نبی ہوئے، شیمہ اور بڑی ہو گئی. میرے نبی چلے گئے، حضرت حلیمہ واپس کر کے آ گئی مکہ شریف. تو شیمہ نے 3 دن کھانا نہیں کھایا تھا. یہ بہن تھی، بہن 3 دن کھانا نہیں کھایا اور یہ کہا تھا میرے بابو کو لا دو، میرے بابو کو لا دو. حلیمہ کہہ رہے ہیں شیمہ انہیں جانا ہی تھا، انہیں جانا ہی تھا، شیمہ انہیں جانا ہی تھا. وقت وقت گزرتا چلا گیا. میرے نبی 40 سال کے ہو گئے تو شیمہ تو بوڑھی ہو گئی ہوں گی. اب حضرت شیمہ 50-55 سال کی ہو گئی. ان کی شادی الگ قبیلے میں ہو گئی. اب میرے نبی کے جب صحابی ہوئے تو ان میں جنگ ہوئی، تو جنگ انہی لوگوں سے ہو گئی تھی جن میں شادی حضرت شیمہ کی ہوئی. نبی بھی آ گئے تھے 4 سال کے، پھر ختم، سب رابطہ ختم تھا. 40 سال ہو گئے تو نبی کے صحابہ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اور جیسے ہی پکڑا کہا سنو، بات مت کرو بیٹا. جب پکڑنے کے بعد کہا سنو، اب بعد میں تمہارے لوگوں کو چھوڑا جائے گا، پہلے ان کا فدیہ دو. تو سب لوگ چندہ کر رہے تھے آپس میں کہ چلو چھڑا کے لائیں گے اپنے بندوں کو، ضمانت پہ لائیں گے، چندہ کر. شیمہ کہنے لگی کیا کر رہے ہو؟ کہا ایک شخص ہے جن کا نام محمد ہے، چاند سے چہرے والا، کالی زلفوں والا ہے. پیڑ جلے جھک کے سلام کرتے ہیں، پتھر بھی سلام کرتے ہیں. ان کے خادموں نے، ان کے چاہنے والوں نے ان کو پکڑ لیا تو ہم چندہ کر رہے ہیں. شیمہ بولی کیا نام بتایا، ذرا بتاؤ. سبحان اللہ. یاد آ گیا. کہا کیا عمر ہوگی؟ کہا کیا عمر ہوگی؟ میری طرف توجہ. کیا عمر ہوگی؟ کہا یہی عمر. حضرت شیمہ بولی ذرا نام بتاؤ. کہا محمد. شیمہ بولی یہ تو میرا ہی بابو ہوگا، سبحان اللہ، جنہیں میں نے بچپن میں کھلایا وہی تو بابو ہوگا. ارے وہ بہن جو اپنے بھائیوں کو کھانا نکال کے دیا کرتی تھی، آج انہی سے جدا ہو کر کے جا رہی ہے. حضرت شیمہ بولی یہ تو میرا بابو ہوگا. توجہ کی بات ہے، میرے نبی کی بات. بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ. حضرت شیمہ بولی یہ تو میرا بابو ہے. کہا اور باتیں بتاؤ. کہا تمہارا بابو کہاں سے؟ انہیں تو چاند سورج بھی ان کے اشاروں پہ کھیلتے ہیں. شیمہ بولی میں نے بچپن میں دیکھا ہے، جب میں چٹائی
نبی پاؤں سے ہاتھوں سے ایسے ایسے کرتے تھے تو جدھر ہاتھ جاتا تھا چاند بھی ادھر ہی چلا جاتا تھا. میں نے دیکھا جانور تعظیم کرا کرتے تھے, میں نے دیکھا ہے پیڑ پودے سلام کرتے تھے. کہا ذرا نام بتاؤ محمد الرسول اللہ. شیما بولی انہیں پورا یقین ہو گیا. شیما بولی اب تمہیں چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں جاؤں گی اور اپنے بابو سے سب کو چھڑا کے لے آؤں گی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. انہیں یقین تھا نا کہ وہ تو میرا بھائی ہے, کیونکہ بہن نے گود میں کھلایا تو بڑا فخر ہوتا بھائی پہ, بہت زیادہ فخر ہوتا. اس نے گود میں کھلایا, لڑے گی بھی کھلائے گی بھی. اگر نہیں کھائے بھائی نا تو صحیح بتا رہا ہوں بہن کھانا نہیں کھاتی. بہن کھانا لڑے گی باپ سے کہے گی دیکھو اب بھائی ایسے کر رہا, یہ ایسے کہہ رہا, تیرے گھر تھوڑی ہے میرا بھی, سب کہے گی. مگر ایک دن ڈولی میں بیٹھ کے بیچاری چلی جائے گی, سب روتے رہ جائیں گے لیکن وہ چلی جائے گی. حضرت شیما بولی اب چندہ مت کرو, میں اپنے بابو سے خود چھڑا کے لاؤں گی. سب بولے بوڑھی عورت, ان کے چاہنے والے ننگی تلوار لے کے گھومتے, کاٹ کے رکھ دیں گے. تو بولی ہٹا, تمہارے لیے ہوں گے, وہ میرا بابو ہے, میں نے گود میں کھلایا اسے, گود میں اسے میں دیکھ کے آؤں گی. وہ ہو کیسا گیا, اب 40 سال ہو گئے. اب بہن کی خواہش. حضرت شیما نے اپنی سہیلیوں کو اکٹھا کیا, کہا تمہیں معلوم ہے وہ بچپن میں جو ہم کھیلتے تھے, وہ میری گود میں جو بابو رہتا تھا جس کا ہاتھ رک جائے تو وہ جانور دودھ دینے لگے, مریض تھی. کہا وہی تو محمد ہیں, وہی ہیں, چلو میں تمہیں دکھاتی ہوں. اور 2-4 ساتھ میں ہو گئی. حضرت شیما کے اللہ اللہ میرے نبی کی بارگاہ میں شیما آ گئی. بہن جا رہی ہے بھائی کے پاس. آقا بھی پتہ نہیں 40 سال ہو گئے, 4 سال کا بچہ کیا سمجھے گا, مگر وہ میرے آقا تھے. آج جو اپنی بہنوں کے گھر نہیں جاتے نا, بہن جو ہے اپنے میکے والوں کا انتظار کرتی ہے. عید کو, بقرہ عید کو اگر بوڑھی ہو جاتی ہے نا, تب بھی یہ کہتی ہے میرے بھتیجے آتے ہوں گے, میرے بھائی کے پوتے آتے ہوں گے. اتنا میکے والوں پہ اتنا فخر کرتی ہے کہ میرا یہ آدمی وہ آتے ہوں گے کہ یہاں بٹھا لوں. میرے گاؤں کی لڑکی نا جو دوسرے برادر کی بھی, اگر میں وہاں پروگرام میں جاتا ہوں, ان کی شادی وہاں پہ اگر ہو گئی تو پورے گاؤں میں اڑا دیتی میں ہمارا بھائی آ رہا بھائی, اور 10 فون کرا دیتی ہے میری امی کے پاس کو کہ 10 منٹ کے لیے آ جائے 10. اور میں چلا جاتا ہوں نا تو وہ گاؤں کی لڑکی ہوتی ہے تو یہ سوچتی ہے کہ میں سید صاحب کو کہاں بٹھاؤں, کہاں اٹھاؤں, سر پہ بٹھا لوں. اتنی عزت کرتی ہے. اسے معلوم ہے کہ میرے میکے کے, اور پورے گاؤں میں اڑا دیتی پہلے سے کہ میرے میکے کے, میرے میکے کے, میرے میکے کے. پورے گاؤں میں اتنا اثر ہوتا میکے کا. حضرت شیما چلی, 2-4 عورتیں ساتھ میں چلو. وہ بابو جو اللہ کے گھر سے سرما لگائے آئے تھے, اللہ اللہ جن کے اشاروں پہ چاند سورج کھیلا کرتے تھے, چلو میں اپنے بابو کو دیکھ کے آؤں گی. حضرت شیما جو بہن تھی کھلاتی تھی, چلتی چلی جا رہی ہے, چلتی چلی جا رہی ہے. جب نبی کی بارگاہ میں پہنچی صحابہ نے روک لیا. او بوڑھی عورت کہاں جا رہی ہو؟ وہ تو بہن تھی نا, فقط بولی ہٹو. صحابہ کو بولی ہٹو, میں اپنے بابو سے ملنے آئی ہوں. کہا کون بابو؟ کہا اندر تو ہمارے آقا. ہاں وہی تو ہمارے بابو. میں نے دیکھا نہیں ہے, تم روزانہ دیکھتے ہو, میں نے 40 سال سے نہیں دیکھا. آج مجھے دیکھنا میرا بابو ہے کیسا. ارے جا کر کے کہہ دے تمہاری بہن شیما آئی ہے. شیما اللہ اللہ. صحابہ کہنے لگے پتہ نہیں عورت پاگل ہے کیا, ہمارے نبی کی تو کوئی بہن ہی نہیں تھی. انہیں کیا پتا حضرت حلیمہ کی دوسری بیٹی تھی. نیند لگ رہی ہے, اگر نہیں آرام کرو تو سو سکتے ہو, کوئی بات نہیں. حضرت شیما جب آئی, صحابہ نے کہا نہیں جانے
دیا جائے گا۔ شیما بولی میں اپنے بابو کو دے کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ جاؤ ایک مرتبہ جا کر کے اپنے آقا سے کہہ دو تمہاری بہن شیما آئی ہے، اگر نام میری خبر لے، اگر نہ پہچانے تو واپس چلی جاؤں گی، ایک مرتبہ دیدار تو ضرور کرا دے۔ ارے بہن بھائی کے لیے کتنا ترس رہی ہے۔ اللہ اللہ، ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں گئے کہ آقا پتہ نہیں کون ایسی عورت ہے، پتہ نہیں پاگل ہے یا کون ہے، اس نے ہماری تلواریں ہٹا دی اور کہہ رہی ہے اپنے بابو سے مل کے آؤں گی۔ نبی کے کانوں میں جب لفظ بابو پہنچا کا نام کیا بتا رہی ہے، کا شیما بتا رہی ہے، میرے نبی بیٹھے اٹھ کے کھڑے کا ہٹ جاؤ، وہ شیما تمہارے نبی کی بہن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی بھی دوڑ پڑے، جیسے ہی نبی گئے تو شیما وہاں کھڑی ہیں، شیما وہاں کھڑی ہیں اور بھائی یہاں کھڑے، ایک دوسرے کو دیکھ، 4 سال کے تھے تو گود میں کھلایا تھا، اس سے بھی چھوٹے حلیمہ دودھ پلانے لگی تھی نا جب سے 4 سال تک پالا تھا، دیکھ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں چہرہ تو وہی میرے بابو کا ہے، نورانیت خوبصورت وہی بابو ہے۔ شیما کو دیکھ رہے ہیں میرے نبی، بہن سے رکا نہیں گیا، بہن بولی بابو تم محمد ہو نا؟ میں شیما ہوں، شیما تمہاری بہن ہے۔ خوشی کے آنسو نکل پڑے، میرے نبی نے سینے سے، میرے نبی آگے بڑھے، اللہ اللہ، بہن نے ہاتھوں کو چوما، وہ جو گود میں کھلاتی تھی اور دکھایا نشان کا، آج بھی میں نے نشان باقی رکھا ہے، آج بھی باقی رکھا ہے۔ میرے نبی نے صحابہ سے کہا چلو میری جو سب سے اچھی والی چادر، نئی چادر جس کو میں نے ایک ہی مرتبہ یا 2 مرتبہ استعمال کیا، اس کو نکال کے لاؤ، آج میری بہن آئی ہے اس کے لیے میری چادر بچھا دو۔ سبحان اللہ۔ ارے وہ چادر جس کو صحابہ پکڑ کے دعائیں مانگتے تھے، چوما کرتے تھے، آج میرے نبی نے بہن کے لیے بچھا دیا۔ اور شیما بیٹھ گئی، بہن بھائی اتنے پیار بھرے انداز میں کہا بھائی بابو میں بتاؤں تمہیں کیسے پہچانا میں نے؟ جب لوگوں نے کہا کہ پتھر سلام کرتے ہیں، چاند سورج اشاروں پہ کھیلتے ہیں، پیڑ پودے جھک کے سلام کرتے ہیں، جانور تعظیم کر رہے ہیں، تو میں سمجھ گئی میرے بابو کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ماں کو پوچھا ماں حلیمہ کیسی ہے؟ کہا بابو وہ تو دنیا سے چلی گئی۔ میرے نبی نے کہا بہن آج تو میرا بچپنا بتا دے۔ لوگوں سے کہا دیکھو یہ میری بہن ہے، یہی وہ ہے جس نے میرا تھوک سنبھالا، جس نے میری ناک سنبھالی، جس نے میرا منہ دھلایا، آج ایک بھائی اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا۔ کہا بول بہن کیسی آئی ہو، کیا حکم ہے میرے لیے؟ تو کہا ہمارے قبیلے کے لوگوں کو پکڑ لیا ہے۔ میرے نبی بولے یہ بھائی کے لیے کتنی بڑی بات ہے، اللہ اللہ، صحابہ سے بھی مشورہ نہیں لیا، بہن سے کہا جا جسے چاہو آزاد کر دو، جسے چاہو چھوڑ دو۔ سارے قبیلے والوں کو چھڑوا لیا اور بہن کو بھائی نے اتنا نوازا، اتنا نوازا کہ آج تک دنیا کے پردے پر کسی بھائی نے اپنی بہن کو اتنا نہیں نوازا ہوگا۔